نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں اور ماہ شعبان میں نیک اعمال کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا تھا، اے پروردگار عالم تو نے مجھے کیا عطا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو شعبان المعظم کا مہینہ عطا کیا۔ یہ مہینہ آپ کی امت کے گناہوں کو اور شیطانی فریب کاریوں کو دور کرے گا اور سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے متعلق ارشاد فرمایا، فضل شعبان شہری علی سائر الشہور کا فضلی علی سائر الانبیاء، یعنی میرے مہینے شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے اور شعبان کا مہینہ میرا اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی خصوصیات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سال بھر کے اعمال کی تفصیلی پیشی شعبان المعظم میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور رمضان المبارک سال کا پہلا مہینہ ہے، جیسے دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ غرض کے فرشی سال کچھ اور ہے اور عرشی سال کچھ اور، یعنی زمینی سال کچھ اور ہیں اور آسمانی سال کچھ اور۔ فرشی سال کی ابتدا تو محرم الحرام سے ہوتی ہے اور انتہا ذی الحجہ یعنی بقرعید پر ہوتی ہے، اور عرشی سال یعنی آسمانی سال کی ابتدا رمضان المبارک سے ہوتی ہے اور انتہا شعبان المعظم پر ہوتی ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے سوا اتنے روزے کسی مہینے میں نہ رکھتے تھے جتنے روزے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان المبارک کے پے در پے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفسوں کو رمضان المبارک کے لیے پاک صاف کر لو اور اپنی نیتوں کو درست کرو
کہ بے شک شعبان کی بزرگی ایسی ہے جیسے تم لوگوں پر میری عظمت و بزرگی، بے شک خبردار ہو جاؤ کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو جس نے شعبان میں ایک دن کا روزہ رکھا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔